ویلکم بیک ناظرین. تو آپ بتائیے منسٹر صاحب کہ ڈرونز پہ پھر فی الوقت جو ایک پوزیشن ہے آنے والے دنوں میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ملے گی؟ دیکھیں جی ہماری جو آرگومنٹ ہوتی ہے یا جو ہم سٹینڈ لیتے ہیں وہ تو وہی کنسسٹنٹ ہے کہ ابھی بات وہی جنرل صاحب والی تھی. ایشو تو اونرشپ والا ہے. آپ یہاں خود ٹیررزم کے اگینسٹ موو کر رہے ہیں. باقی جو روز روز آپریشنس ہو رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے کسی کو آبجیکشن بھی ہے تو آپ یو کنونس دا پبلک نا وائی اٹ از نیسسری. ایشو تو وہی ہو جاتا ہے کہ باہر سے کوئی آ کے کر دے تو اس میں یعنی کہ آپ کی ساورنٹی خراب ہوتی ہے, سارا آپ کا وہ جو کرٹیسزم بھی آتی پبلک کی طرف سے. دیٹ از دا مین ایشو. اور دو چیزیں جن پہ ہم ایمفسائز کرتے ہیں اگریمنٹ تو ہے آپ جیسے صاحب نے کریں ناٹ ان مائی نالج. اچھا اس میں یہ اور ٹائم اینڈ اگین میں جو کہہ رہا ہوں کہ جن ایونٹس کا میں وٹنس ہوں اس میں تو یعنی کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس چیز کی آبجیکشن کی جاتی ہے پریزیڈنٹ پی ایم ایف ایم ساروں کے لیول پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اور ہمارا جو مین ایشو تھا ہم جو یہی کہتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ آپ زیادہ کریں. ٹھیک ہے جی. اینڈ ٹرانسفر دا ٹیکنالوجی ٹو اس. اچھا آج انہوں نے یہ بھی کل سے کہنا شروع کیا کہ اسامہ بن لادن نارتھ وزیرستان کے ایریا میں ہمارا خیال ہے, ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں ہے, حالانکہ رابرٹ گیٹس نے کچھ اور کہا. تو آیا اب ہم وہاں کچھ ایکسپیکٹ کریں گے امریکن ایکشن؟ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بات چیت کی ہے پالیسی لیول پہ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہوائی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے کہ جی اسامہ ادھر ہے. اچھا اس میں ہم نے تو یہ ہوائی اسٹیٹمنٹ میں وہ پھر اپنے ہوائی جہاز بھی اڑا دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, ابھی یہاں اگر میری اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے اور سے گبول صاحب کی کسی اور کی کوئی اور ہوتی ہے اس پہ تو ہم اٹیک کرتے ہیں. وہاں جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ڈیفینس سیکرٹری کچھ اور نہیں مے بی ناٹ کی ہم پھر اوور اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں نا. پھر ان کے جو ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی پھر ان پہ بھی آپ لوگ فلیک ڈالیں. اچھا ابھی اسامہ کے ایشو یہ ہم تو اپنی حکومت پہ ڈالیں گے, ہم ان پہ ان پہ بھی کریں نا جی. ابھی بات یہ ہے کہ اسامہ کی بات اگر آتی کہ چیز ہے تو پوائنٹ از جب افغانستان میں تھا جو ہم کلیئر کرتے ہیں اس وقت کیوں نہیں اڑایا, اس وقت کیوں نہیں اڑا سکے. اینڈ واٹ ایویڈنس ڈو دے ہیو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. دا پرائم منسٹر واز ویری ویری فورتھ رائٹ. انہوں نے کلیئر کیا کہ یہاں ٹو آر نالج تو نہیں ہے اور ہے تو کوئی انفارم کرے. بزنس صاحب آپ بتائیے کہ جب بات ہوتی ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ پاکستان کا اور امریکہ کا, اور جس طرح ہم نے بھی دیکھا کہ انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ بڑا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے, ہماری طرف سے تو یہی ایک ریزرویشن ہے کہ نہیں ہمیں نہیں اس میں لیا گیا کانفیڈنس میں یہ پالیسی کے حوالے سے. تو پاکستان کا اس وقت پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل ہونا چاہیے, ایک آلٹرنیٹو پالیسی کیا, ہاؤ شوڈ پاکستان ریئیکٹ؟ اچھا میری ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, مطلب ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان اور افغانستان, ٹھیک ہے نا, میں نہیں سمجھتا آپ اس کو کس طرح ڈفریشیٹ کرتے ہیں. مجھے پہلے تو کوئی یہ سمجھا دے کیونکہ میں تو بلوچستان سے میرا تعلق ہے. ہاؤ یو فرسٹ ڈیفائن می کہ آپ افغانستان کو اور پاکستان کے ان ایریاز کو ڈفریشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ دیکھیں کلچرلی, سوشلی, ہسٹوریکلی, رشتوں کے لحاظ سے, تعلقات کے لحاظ سے آپ کہیں گے یہ تو ہم نے آپ نے لائن ڈرا کیا نا, دس از افغانستان, دس از پاکستان. یہ تو مانتے ہیں دو ملک, دیکھیں یہ بالکل میں مانتا ہوں. تو پھر دو ملکوں کی پالیسی, مگر دو ملکوں کی پالیسی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب جنرل حمید گل صاحب اس کے گواہ ہیں. جس قسم کا افغان انفلکس یہاں آیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی فرق رہ گیا ہے, یہ وزیرستان ہے وہ وزیرستان نہیں ہے. ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دیکھیں یہ لڑائی وہاں پہ ایک ایسے ایریا میں ہے جہاں ہماری آپ کی لکیر اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ افغانستان ہے, ہم پاکستان ہے, مگر وہاں کوئی فرق نہیں ہے. کس حوالے سے فرق نہیں ہے؟ اس حوالے سے کہ جہاں اگر یہاں پہ پریشر آتا ہے, جن کو آپ طالبان کہتے ہیں, آپ جو بھی کہیں آپ ان کو اپنی جگہ ہے, ان کو جب بھی پاکستان سے اگر پاکستان آرمی کا پریشر بڑھتا ہے تو افغانستان موو کرتے ہیں, اگر نیٹو کا پریشر آتا ہے تو وہ یہاں موو کرتے ہیں. اسی لیے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو میرے خیال میں ہم خیر سب سمجھتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے. اسی لیے اس آپریشن کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. جو افغانستان میں ہو رہا ہے علیحدہ, یہاں مثلا اب حقانی کے حوالے سے کہہ رہا ہے, یہ حقانی جو ہے وہ افغان طالب ہے اور یہاں کا جو ہے دوسرا فلانا یہاں کا طالب ہے. یہ ایک چیز ہے, یہ دو علیحدہ انٹیٹیز نہیں ہیں. پہلے تو اس بات کو سمجھیں. جل صاحب دو علیحدہ انٹیٹیز نہیں ہے, چیلنج کا جو نیچر ہے اور جو ٹیریٹری ہے وہ بہت ملی جلی ہے حاصل بزن صاحب کے کہنے کے مطابق, لیکن بہرحال پالیسیز تو دو ہیں اور دو ملک ہیں. پاکستان کی متواتر یہ ریزرویشن کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا جائے. نہیں, یہ بالکل غلط ہے جی. دیکھیں میں سنیے آپ, ایک تو یہ کہ انہوں نے
مسلسل ان سے کنسلٹ کیا، لیکن جو سپر پاور ہوتا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے مفادات ہوں وہ اس کو مد نظر رکھے. وہ پہلے اپنے مفادات دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کس حد تک ہمیں الائن کرنا چاہیے ان کے مفادات سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کی یہ پوزیشن ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کو کریکٹ کیجیے، کہ امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو وہاں رہنا چاہیے جب تک کہ وہاں حالات ٹھیک نہ ہوں، اس کے بعد چلے جائیں. اور اگر انقلاب بھی کرنا ہے تو ایسا کریں کہ وہاں حالات جو ہیں وہ درہم برہم نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ کیوس جو ہے وہ ہمارا اسپل اوور ایفیکٹ پاکستان پر آئے. یہ فارن منسٹر ان کی آن ریکارڈ پالیسی ہے. یہ ریکارڈ ہے. تو جب یہ پالیسی ہے تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ سرچ کے بارے میں، سرچ کے بارے میں ریکارڈ ہے لیکن یہ بھی اختلاف یہ ہے کہ آپ ایسے آپریشنز نہ کریں یا ایسی ڈپلوائمنٹ نہ کریں جس سے کہ پاکستان میں اس کے مضر اثرات ہوں. مثلا یہ کہ اگر آپ نے آپریشن ایسا کیا، ایک اٹیک ایسا کیا وہاں کہ اس کے تمام لوگ جو ہیں انفلکس کر کے پاکستان کی بلوچستان میں آ جائیں، اگر ہیلمنٹ میں آپ نے ایسے آپریشنز وغیرہ کیے تو اور ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے، جیسے تورا بورا کے بعد پاکستان آج تک اس کے مضر اثرات کو بھگت رہا ہے، اسی طریقے سے کہیں یہ نہ ہو کہ بلوچستان میں بھی اسی قسم کے یا کوئی اور جنرل حمید گل، ہیلمند اور کندھار میں تو ظاہر ہے جب یہ سرج ہوگا تو وہاں فورسز آئیں گی، کیونکہ بڑی کلیئرلی امریکن پالیسی میکر کہتے ہیں کہ وہ ایریا ہے چیلنج کا. جی نسیم، ان کا ہدف جو ہے وہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے بلکہ ایران بھی ہے. لیکن جب بلوچستان میں وہ آتے ہیں تو سیستان پروونس جو کہ ایرانین بلوچستان ہے اور وہاں پہ سنی میجورٹی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایران کی سافٹ انڈر بیلی ہے اور ان کے عزائم ہیں، اسرائیل کے عزائم ہیں. اسرائیل جو ہے نتنیاہو کی قیادت میں بہت اگریسو ہو رہا ہے اور ایران بھی اس کے مقابلے میں جواب دے رہا ہے. تو اس لیے اب وہ ان کا ریزالو نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی معاملہ. اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے کچھ تو ہم خود کر ڈالیں گے، اور اگر اسرائیل نے کچھ کیا تو پھر یہ ایک عالمی جنگ بھی اس کی وجہ سے چھڑ سکتی ہے. تو بلوچستان کے اندر ان کے انٹرسٹ ہیں جو کہ انہوں نے 1.5 سال میں پورے کرنے ہیں. ابھی 1.5 سال کا 18 منتھس کا ٹائم ہے ہمارے پاس. ان کے پاس ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویسٹ کام کے کمانڈر تھے جنرل ٹامی فرینکس، جب انہوں نے حملہ کیا تو بار بار پاکستان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آنے کی اجازت دو، لیکن پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کہا کہ آپ بوٹس نہیں لا سکتے لیکن ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی بنیادی طور پر. یو کانٹ برنگ یور بوٹس ان. وہ جہاں بوٹس لانے کی ضرورت ہوگی وہ ہم خود کریں گے. لیکن اب نارتھ وزیرستان کے اندر امریکہ زور دے رہا ہے کہ آپ نارتھ وزیرستان ہم کو آنے دیں یا خود کریں. پاکستان جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے نارتھ وزیرستان میں جانے کے لیے. یہ ہے جہاں پہ اس وقت بہت ان کے درمیان ایک وہ کشمکش ہے، ٹینشن ہے. ناظرین، اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. جنرل حمید گل نے اسرائیل کی بھی بات کی، مشرق وسطیٰ کی بھی بات کی، بلوچستان کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں.